بہترین عنوان پر چند باتیں عرض کر سکوں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ متعدد علماء کرام کے بیانات آپ دوست سماعت فرما چکے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جس کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1949 میں رکھی۔ اس جماعت کا ایک کام ہے حفاظت ایمان، دوسرا کام ہے دعوت ایمان۔ حفاظت ایمان کا دائرہ کار ہے مسلمان، اور دعوت ایمان کا دائرہ کار ہے بالخصوص قادیانی مرزائی اور بالعموم تمام دنیا کے کافر۔ اس پروگرام اور اس کام میں شریک کرنے کے لیے گاہے بگاہے علماء کرام پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام یہ براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تحفظ کا کام ہے۔ میں اپنے اکابر علماء کرام مشائخ میں سے 2 حضرات کا تذکرہ اس وقت کروں گا، جن کا خصوصیت کے ساتھ تعلق درس و تدریس کے ساتھ تھا۔ تعلیم و تعلم ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ طلبہ اور مدرسہ ان کی زندگی تھی۔ ان سب کے باوجود ان کے پیش نظر یہ کام کتنی اہمیت کا حامل تھا، آپ اس بات کو سننے کے بعد خود اندازہ لگائیں۔ پہلی شخصیت جنہیں اہل علم اور عوام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تحریکی میدان سے ان کا کتنا تعلق تھا وہ بھی سب جانتے ہیں۔ خانقاہ مسند تعلیم، اس سے حضرت کی کتنی وابستگی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے اکابر اپنے دور کے بڑے اکابر علماء کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ آپ عزیز طلبہ کرام کو ایک دوستانہ مشورہ دوں گا، حکم تو نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ مرتبے میں، دوستانہ مشورہ ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا بھی بڑا بنا دے، مگر یہ بات مت بھولنا کہ آپ کا کوئی بڑا اور بھی ہے۔ جب تک ہمارے پیش نظر یہ بات رہے گی کہ ہمارے بڑے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ہم دائرے اعتدال پر رہیں گے، اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھ لیا اور اپنے بڑوں کو پسے پوچھ ڈال دیا، وہ دن ہماری تباہی کا آخری دن ہے۔
تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ اپنی ذات میں بہت بڑے انسان تھے. مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا عام دوستوں نے شاید نام بھی نہ سنا ہو، مگر محاذ تحفظ ختم نبوت کے جرنیل تھے وہ. اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر کوئی ایک ٹرانسلیٹر کھڑا کرتے ہیں ساتھ میں اردو تو پشتو کرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں میں تقریر بھی کبھی وقت تھوڑا اس لیے میں ذرا دو چار باتیں کر رہا ہوں. کیا کہا؟ یہ تو پہلے بھی کہا گیا تھا، صحیح سمجھ میں آ رہی ہے. میں نے کہا کوئی نئی بات. تو حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں کارگزاری پیش کی. حضرت رحمت اللہ نے ساری گفتگو سماعت فرمائی، دعائیں دی، خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی کوئی رکنیت سازی، کوئی ممبرشپ بھی ہوتی ہے؟ حضرت تھانوی نے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے سوال کیا. تو حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، ہماری سالانہ رکنیت سازی ہوتی ہے. اور ساتھ میں ارشاد فرمایا 1 روپیہ اس کا سال کا ہدیہ ہے. اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا علمی قدقاٹ، ان کا منصب، ان کی وجاہت، وہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہے. ان کا علمی توفر، کتنے بڑے علمی آدمی تھے. اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس تحفظ ختم نبوت کے کام کی عظمت کے پیش نظر ارشاد فرماتے ہیں، یہ لیجئے میری طرف سے 25 روپے اور مجھے اپنی جماعت کا 25 سال کے لیے کارکن بنا لیجئے. اگر میں زندہ رہا تو اس رکنیت کی تجدید کرواؤں گا، اور اگر اس دوران فوت ہو گیا تو میں اللہ کے دربار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنے والی ایک جماعت کا کارکن بن کے اللہ کے ہم پیش ہوں. اہل علم، طلبہ اور علماء توجہ فرمائیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی 63 سالہ زندگی، 1000 سے زائد ان کی تصانیف، اور ان میں سے قرآن کریم کی تفسیر بیان القرآن اور دیگر علوم پر تمام کتابیں. ان سب کے باوجود ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ جو کام عظمت والا محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو اور ختم نبوت کے تحفظ کا ہے، اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی جماعت کا رکن بنایا. علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری کے نام سے کون ایسا مسلمان ہے جو واقف نہیں ہوگا؟ حضرت جب ہندوستان سے بہاولپور تشریف لائے، ریاست بہاولپور کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد الصادق بہاولپور میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایک تاریخ 7 جملہ ارشاد فرمایا. وہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ بات ہم پر منکشف ہو گئی ہے کہ اگر ہم تحفظ ختم نبوت کا کام نہیں کرتے تو گلی کا کتا ہم سے اچھا ہے. میں آج کے دور کی بات کرتا ہوں.
ہمارے استاد مکرم جو عرصہ دراز سے حدیث پڑھا رہے ہیں، ہم نے خود ان سے مسلم شریف پڑھی، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اپنی کارگزاری پیش کی۔ میرے استاد مکرم جو خود حدیث پڑھاتے ہیں، آج سے نہیں عرصہ دراز سے حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے قاضی صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں وہ براہ راست گنبد خضرا میں آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ واسطے سے پیش ہوتا ہے، آپ کا کام براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوتا ہے۔ اتنا اونچا کام تحفظ ختم نبوت کا جو اللہ پاک پروردگار عالم نے اس امت محرومہ کو نصیب فرمایا، خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرما لے، ان سے بڑا کوئی اور سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہتا، مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ استاد الحدیث دارالعلوم دیوبند ارشاد فرمایا کرتے تھے، خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ تحفظ ختم نبوت کی خدمت نصیب فرماتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی دکان کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں، کمزور، بیمار، لاغر، دبلا پتلا، جسے نظر نہیں آتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، ان خصوصیات کا ہمیں چوکیدار رکھیں گے۔ اگر میں اور آپ اپنی معمولی سی دکان کے لیے چوکیدار دیکھ کر رکھتے ہیں، اس کے اندر قوت ہو، طاقت ہو، بینائی ہو، ساری خصوصیات اس کے اندر سیکورٹی گارڈ کی موجود ہو، تب ہم اسے اپنی دکان کی چوکیداری کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھنا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیول کا سیکیورٹی گارڈ میدان میں ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیے، یہ کام معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا رحمت محتاط، میں وہ اللہ کی رحمت ہوں جو اللہ نے اپنی مخلوق کو بطور تحفے کے پیش کی ہے۔ اتنا عظیم تحفہ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اقدس میں دیا۔ اگر میں اور آپ اس تحفے کی قدردانی نہیں کر پائیں گے تو بہت ہی خسارے والی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اپنے آپ کو زندگی کے آخری سانس تک اس تحفظ ختم نبوت کے کام سے وابستہ کرنا ہے۔ سارے کوشش کریں انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہمارے امیر محترم دامت برکاتہ العالیہ نے شیزان، مشموم، قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کی اور ارشاد فرمایا کہ یہاں شیزان بھی نہیں ہے، مشموم بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں بچوں میں مفہوم یہی سمجھا ہوں، یہی مفہوم سمجھا ہوں۔ لے دے کے ایک وہ کارٹن ہے زاہد پیکیجز، جس میں عام دوست اپنے باغات سے فروٹ توڑ کر ہمارے لیے پنجاب بیچتے ہیں، کراچی بیچتے ہیں۔ تو مولانا کا کہنا یہ ہے کہ عام حضرات قادیانیوں کے کارٹن میں پاک صاف فروٹ ڈال کر اس فروٹ کو ناکارہ نہ بنائیں۔ قادیانیوں کا زاہد پیکیجز والا کارٹن آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ عام دوستوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، عام دوستوں نے مارکیٹ میں جانا ہے ان لوگوں کے پاس جو فروٹ کے کاروباری ہیں، جو فروٹ خریدتے ہیں، باغات لیتے ہیں، پھر ان کو زاہد پیکیجز، ناصر پیکیجز میں پیک کر کے
آگے ڈسپیچ کرتے ہیں، آپ نے ان تک دعوت پہنچانی ہے کہ یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا مسئلہ ہے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ کی بیٹی ہے ربیش بنت معوذ، ایک مشرکہ عورت ادھر بیچنے کے لیے آئی۔ اس مشرکہ عورت نے حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے پوچھا، جن کا نام ربیش بنت معوذ ہے، ان سے پوچھا کس کی بیٹی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ عورت جو ادھر فروش تھی، عرب کے لوگ ادھر سے خوشبو سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں اس کا بہت ذوق ہے، وہ ادھر بیچتی تھی۔ اس مشرکہ نے ان سے پوچھا کس کی بیٹی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ اب وہ مشرکہ کہنے لگی اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ تو جو ہے غور سے سننا یہ جملہ، جو دائیں بائیں سو رہے ہیں ان کو جگا دو تاکہ وہ غور سے سنیں۔ کس کی بیٹی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ اس مشرکہ نے کہا اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ اور علماء بڑے بڑے مشاہد یہاں تشریف فرما، ظاہری طور پر اس جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہیں۔ کیوں جی؟ مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی یہ کہا، ظاہری طور پر اس جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہیں، اللہ پاک کی کوئی توہین نہیں۔ ابو جہل کو مکے کا سردار کہا، وہ تھا مکے کا سردار، کافر تھا، مشرک تھا، وہ ایک غلط بات ہے، سردار تو تھا۔ تو وہ کہنے لگی اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی عاشقہ صادقہ ربیع بنت معوذ، وہ اس مشرکہ کا یہ جملہ برداشت نہیں کر سکی کہ یہ اللہ کے دشمن کو، اللہ کے نبی کے دشمن کو، اصحاب پیغمبر کے دشمن کو میرے سامنے مکے کا سردار کہے اور میں اس کو سن کے چپ کر جاؤں۔ ربیع بنت معوذ کہنے لگی نہیں تو کہہ رہے ہیں مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہوں؟ نہیں، میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ تو اسے سردار کہتی ہے؟ میری غیرت ایمانی، میرا عشق پیغمبر یہ جملہ بھی سننا برداشت نہیں کرتا کہ تو غیرت مند مسلمان کے سامنے، اللہ کے نبی کی غلام کے سامنے، عاشقہ صادقہ کے سامنے ابو جہل جیسے خناس کو سردار کہے۔ میرا ایمان، میرا عشق پیغمبر اس کے لیے سردار کا جملہ سننے کے قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ آگے سے وہ مشرکہ کہتی ہے میں تمہیں اپنا عزت نہیں بیچوں گی۔ اس مشرکہ خبیث کی غیرت دیکھو، کاش ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہم نے سب کچھ مان کو سمجھ لیا۔ اس مشرکہ غیر مسلم عورت کی غیرت دیکھو، وہ کہتی ہے میں تمہیں اپنا عزت نہیں بیچوں گی۔ اب میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ ربیع بنت معوذ کہتی ہے بیچوں گی نہیں، تم مجھے بیچو گی تو تب جب میں تیرا بدبودار عطر خریدوں گی۔ میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو مجھے بیچے گی کیا؟ میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے غیرت ایمانی، اسے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت۔ ادھر سے قادیانیوں کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، ادھر سے مسجدوں میں سجدے بھی کرتے ہیں، ادھر دعوے بھی کرتے ہیں عشق و محبت کے، ادھر قادیانیوں کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط کرتے ہیں۔ دودھ کی بالٹی بھر کے لے کر 10 لیٹر کی، اس کو ناپاک کرنے کے لیے 10 لیٹر گندگی ڈالنا ضروری نہیں۔
اس کے اندر معمولی سی گندگی گرے گی، یہ سارا کا سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ مل کے کاروبار کرنے کے لیے تم نے 1 کروڑ کاروبار میں لگایا، حلال کمایا، اسے ضائع کرنے کے لیے، حرام کرنے کے لیے 1 کروڑ کی ملاوٹ کی ضرورت نہیں، اس میں چند قطرے بھی حرام کے مل جائیں گے، یہ سارا حلال حرام ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ غلام پیغمبر کو زیب نہیں دیتا، وہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ کاروبار کرے۔ ہم میں سے کوئی غیرت مند بیٹا اپنے باپ کے دشمن کی دکان سے سودا خریدنے کے لیے تیار ہے؟ سوال سمجھے، جواب کیوں نہیں دیا؟ میں جواب سے باتیں کروں، مجھے جانتے نہیں ہوتے۔ سوال سمجھے؟ اب جواب دینا، جو میرا سوال اردو میں سمجھے ہو، کوئی غیرت مند بیٹا اپنے باپ کے دشمن کی دکان سے سودا خریدنا گوارا کرتا ہے؟ نہیں۔ سارے نہیں بولتے، زور سے بولو سارے۔ غیرت مند بیٹا اپنے باپ کے دشمن کی دکان سے سودا لے گا؟ نہیں۔ اس سے مفت میں ملے تب بھی لے گا؟ سستا ملے مفت ملے وہ نہیں لیتا، وہ کہتا میری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی، میں بغیرت تھوڑی۔ غیرت مند بیٹا اپنے باپ کے دشمن کی دکان سے مفت سودا ملے نہیں لیتا، سستا ملے نہیں لیتا، قیمت نہیں لیتا، تو غیرت مند امتی کی غیرت کا جنازہ کیوں نکل گیا کہ وہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کا لینے کے ساتھ کاروبار کرتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، سمجھ نہیں بات؟ تو یہاں جتنے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ان سے بسط تکریم و ادب درخواست کرتا ہوں، یہاں جتنے باغات کے خریدار ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، جو باغ خریدتے ہیں، جو باغ کے مالک ہیں، یہ بالخصوص انہیں جا کے ملیں اور انہیں سمجھائیں۔ میں بلوچستان گیا، وہاں بھی ظاہر پیکیجز کے کارٹن چلتے تھے، تو ایک جگہ ہمارے مفتی لاشن مدنی صاحب کا بیان تھا، وہ جو ظاہر پیکیجز کے کارٹن خریدتا تھا وہ بڑا بیان بھی بیٹھا تھا۔ مفتی صاحب نے ظاہر پیکیجز کے کارٹن کی بائیکاٹ کی بات کی، بیان کے بعد وہ اٹھ کے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا مفتی صاحب میرے پاس 10,000 کارٹن رکھا ہوا ہے، 10,000 کارٹن جس کی پیمنٹ کر چکا ہوں، آپ کو گواہ بنا کے اللہ کے نبی کی محبت میں کہتا ہوں ایک کارٹن بھی استعمال نہیں ہوگا۔ آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ کے نبی کی محبت میں کہ آج کے بعد ایک کارٹن بھی استعمال نہیں ہوگا۔ رہا یہ سوال کے کارٹن میں میرے پیسے دیں گے نہیں دیں گے، وہ میں جانوں اور نہ دیں گے۔ غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے نا، تو یہ سارا دین غیرت پر مشتمل ہے۔ سب سے زیادہ غیرت دین سکھاتا ہے، جہاں دین نہیں ہے دیکھو ان کی بغیرتی کا اندازہ لگاؤ، سمجھے اشارہ؟ جہاں جتنا دین ہوگا اتنی غیرت ہوگی، جہاں جتنا دین کا جنازہ نکل جائے گا اتنی ہی بے غیرتی کے اڈے قائم ہو جائیں گے۔ جہاں دنیا میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آج وہاں پر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین موجود ہے، اس مسلمان کے اندر غیرت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس کے پیغمبر نام بھی غیرت مسلم ہے۔ سارے کوشش کریں گے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مشن سے وابستہ ہونا ہے، شخصیات سے نہیں، مشن سے جڑنا ہے۔ شخصیات بدلتی رہتی ہیں، مشن ایک ہی ہے، 1400 سال پہلے جو ملا تھا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ مشن تبدیل نہیں ہوتا، شخصیات بدلتی رہتی ہیں، شخصیات سے جڑنے والے مشن سے کٹ جاتے ہیں۔ جو شخصیت سے جڑتا ہے، شخصیت کے جانے کے بعد وہ مشن سے کٹ جاتا ہے۔ آپ نے میں نے شخصیت سے نہیں، ہم نے مشن سے جڑنا ہے۔ شخصیت ثانوی درجے میں ہے، آپ کو کسی کی تقریر اچھی لگ گئی، کسی کے ساتھ ایسے پیار ہو گیا، وہ ثانوی درجہ ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، وہ رہے نہ رہے، مشن اپنی جگہ باقی ہے۔ ہم نے زندگی کی آخری سانس کا خود مشن سے جوڑنا ہے، اپنی نسلوں کو مشن سے جوڑنا ہے۔ سارے ارادہ کرتے ہیں اس چیز کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔